بعد پھر ایک لیسن ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسلام جو ہے کس کو کہتے ہیں، اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اسلام والا یا مسلمان کہتے ہیں تو اس سے کیا ہماری رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور یہی مذہب ہم کیوں چنتے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں چنتے اتنے سارے مذاہب میں سے. ٹھیک ہے، ان ساری، اور اس کے ارکان کتنے ہیں، پلرز کتنے ہیں، اس کے کون کون سے جو ہے ضروری کلمے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا. اور اس کے بعد آج جو ہم لوگ لیسن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایمان باللہ کے نام سے ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا. تو ایمان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ماننا، کسی بھی چیز پہ یقین رکھنا، کسی بھی چیز کے بلیف رکھنا. تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس لیسن کے اندر پورا اس کی تفصیل کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے. چلو بلال پڑھو، سٹارٹ کرو لیسن. بلال. اللہ خالق ہے یہ کائنات جس میں زمین، آسمان، ستارے، سیارے، دریا، سمندر، پہاڑ، ریگستان، پودے، جنگل، انسان، حیوانات اور تمام جانور اور جاندار اور بے جاندار چیزیں ہیں. ان سب کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، ان سب کا خالق کون ہے؟ کیا یہ تمام جاندار اور بے جان چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے آپ پیدا ہو گئی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. خالق بولتے ہیں کسی چیز کا بنانے والا، کریٹر کو بولتے ہیں خالق. تو پہلے ہیڈنگ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے. کیمرہ اوپن کر لیجئے. خالد، عذرا اور رضیہ کے نام سے جو ہے اقصا ہوں گی، ارحان، کیمرہ اوپن رکھیں. تو ہم لوگ اسلامیات آج پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہیڈنگ باندھا ہے، غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں جتنی باتیں بتاؤں اس میں سے آپ کو 50-60% کم سے کم سمجھ میں آ جانا چاہیے. میں آپ سے سوالات بعد میں پوچھوں گا تو بعد میں یہ نہیں ہونا چاہیے سر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. جہاں جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہیں فوراً پوچھ لیجیے گا. تو سب سے پہلے جو ہیڈنگ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس والے پیراگراف کے اندر. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا کیے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر جو رہتے ہیں، اس ورلڈ کے اندر جو آپ رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے آسمان ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں. سیارے پلانٹس کو بولتے ہیں. دریا ہے، اوشینز ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، ماؤنٹینز ہے، ریگستان ہے. بہت ایک بڑی دنیا ہے جس کی پوری دنیا کو اگر کوئی گھومنا بھی چاہے تو اس کو ایک پوری زندگی، پلانٹس کو بولتے ہیں. مارس، جوپیٹر، یہ سب کیا ہیں؟ سیارے ہیں. ٹھیک ہے، یا ارتھ بھی کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے. تو ریگستان، پودے، جنگل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام جاندار اور بے جان چیزیں ہیں. ان سب کو کس نے بنایا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال پہلے پیدا کر رہے ہیں، پھر خود ہی جواب دیں گے. تو ان سب چیزوں کا کون بنانے والا ہے؟ خود سے تو یہ چیزیں بن نہیں سکتی، ایسے تو کچھ ہو نہیں سکتا کہ خود سے کچھ جادو ہوا اور کوئی چیز بن گئی. ان سب کا خالق کون ہے؟ خالق بولتے ہیں وہی بنانے والے کو. سیم وہی کوشچن ہے، کس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا؟ کیا یہ تمام جاندار اور بے جان چیزیں بغیر کسی کے بنائے ہوئے آپ پیدا ہو گئے؟ پھر خود ہی سوال کھڑا کر رہے ہیں، کیا یہ خود بخود، کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ خود بخود چیزیں بن جائیں؟ آپ بتائیے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ نو سر، بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے.
اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم نام دیتے ہیں، اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں چلو خالد پڑھو آگے. جی سر. سر سیکنڈ پیراگراف سے جہاں میرا کرسر ہے دیکھو اسکرین پہ. سر ہم جس موٹر گاڑی میں سفر کرتے ہیں، جس گھڑی سے ہم وقت معلوم کرتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، کیا یہ سب آپ سے آپ بن گئی یا ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ جس طرح کسی بنانے بہت آواز آ رہی ہے. تھوڑا تمہاری ساؤنڈ تھوڑا ہیڈ فون یوز کر لو تو تھوڑا آواز تھوڑی کم ہو جائے گی، پیچھے کی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ نہیں آئے گی اگر آپ ہیڈ فون یوز کر لیں گے تو. ذرا باتیں مت کرو، بیٹھ کے بک کھولو، بک میں دیکھو. ارحان کیمرہ اوپن کر لو، سارا ارحان ایان کیمرہ اوپن رکھو. جس طرح کس بنانے والے کے بغیر یہ چیز آپ سے آپ نہیں بن سکتی، اس طرح یہ دنیا اور کائنات آپ سے آپ پیدا نہیں ہو سکتی. ضرور ان کا کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ ہے، وہی خالق یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. جسے اس نے پیدا کیا اسے مخلوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کے ذہن میں سوالات کھڑے کر دیے کہ ان ساری چیزوں کا کون بنانے والا ہے، پھر اسی کو ایگزامپلس کے ذریعے آپ ایسی مثالوں کے ذریعے پیش کر رہے ہیں جو آپ ڈیلی دیکھتے ہیں. جیسے ہم جس موٹر گاڑی میں سفر کرتے ہیں، جس گھڑی میں ہم وقت دیکھتے ہیں، ہم جس مکان میں رہتے ہیں، آپ جس مکان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ سے آپ بن گئیں یا ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں، ان کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. بھلے آپ نے اس کے بنانے والے کو دیکھا ہو بناتے ہوئے یا نہ دیکھا ہو، بھلے آپ نے اس کو آبزرو کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور موجود ہے. پھر اسی ایگزامپل کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کسی بنانے والے کے بغیر یہ چیزیں آپ سے آپ نہیں بن سکتی، اسی طرح یہ دنیا اور یہ کائنات، یہ ورلڈ جو ہے اور یہ جو یونیورس ہے، آپ سے آپ پیدا نہیں ہو سکتی. ضرور ان کا کوئی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہے جس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. وہ کون ہے؟ اب وہی سوال کر کے وہی جواب دے رہے ہیں جو اس کے ہیڈنگ باندھی تھی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہی جواب دے رہے ہیں. وہی خالق یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جسے اس نے پیدا کیا اسے مخلوق کہتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، اور جس چیز کو پیدا کیا اس کو مخلوق کہتے ہیں. انگلش میں پیدا کرنے والے کو کریٹر بولتے ہیں، اور جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو کریشن بولتے ہیں. ہم، آپ، انسان، جانور، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کریشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ اردو میں مخلوق بولا جاتا ہے، انگلش میں کریشن بولا جاتا ہے. تو ایمان باللہ کا سب سے پہلا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اس بات کو دل سے مانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ایمان باللہ کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا، سورج، پہاڑ، آسمان، ان ساری چیزوں کا بنانے والا کس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں. چلو سارا آگے پڑھو. سلطان کیمرہ اوپن کر لو. ہم جانتے ہیں کہ چاند اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز صبح نکلتا ہے اور
شام کو ڈوبتا ہے. ڈوبتا ہے. چاند اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا ایک قانون بنا ہوا ہے. اور یہ قانون بتایا نہیں بدلتا نہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ سورج صبح کی بجائے شام کو نکلے. سورج اور چاند کو ایک ہی زمین سورج سے ایک ہی قانون کے تحت چلانے میں ٹھیک ہے بڑی حکمت ہے. تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں 1 منٹ سلطان کیمرہ اوپن ہوا نہیں ابھی تک آپ کا. کیمرہ اوپن رکھو. تو دوسرا پوائنٹ اب باندھا ہے. دوسرا جو ٹاپک باندھا ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے. حکیم بولتے ہیں حکمت ہونا, ایسے شخص ہونا جس کے پاس بہت زیادہ سمجھ بوجھ اور بہت زیادہ عقل اور دانائی ہو, اس کو بولتے ہیں حکیم. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے, یعنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت چلاتا ہے. کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب جب ہم نے اوپر کے پیراگراف میں اس چیز کو سمجھ لیا کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, ہم دیکھتے ہیں سورج ہر روز صبح نکلتا ہے اور شام کو ڈوبتا ہے. چاند سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا ایک قانون بنا ہوا ہے, ایک رول بنا ہوا ہے, ایک جو ہے لا بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی رات کو سورج نکل آئے, ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ سورج دن میں ڈوب جائے اور چاند نظر آنے لگے, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ قانون بدلتا نہیں ہے, ایک بنا ہوا سسٹم ہے, ایک نظام ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سورج صبح کے بجائے شام کو نکلے. سورج اور چاند کو ایک ہی قانون کے تحت چلانے میں بڑی حکمت ہے. تو کسی چیز کو بنا دینا, کریٹ کر دینا, پیدا کر دینا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے, اس کے بعد اس کو چلانا بھی پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو بنا نہیں دیا ہے, بلکہ ان چیزوں کو جو ہے اسی انداز سے چلاتا بھی ہے جیسا کہ اس کو چلنے کا حق ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ حکمت کی, بہت زیادہ سمجھ بوجھ کی, بہت زیادہ دانائی کی ضرورت ہے, جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکمت کے حساب سے چلاتا رہتا ہے. چلو آگے پڑھو. سنا کیا کہتے ہیں, عذرا ملک. زمین سورج سے ایک خاص فاصلہ پر ہے. سائنسدانوں کا دونوں کا کہنا ہے, سائنسدانوں کا انسانوں کا دونوں کا کہنا ہے, دونوں نہیں ہے, سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے, اور اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو زمین کی ساری چیزیں برف بن جائیں. زمین کو سورج سے مناسب فاصلے پر رکھنا تاکہ زمین پر انسانی زندگی
رہ سکے. یہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ حکیم ہے جس نے ہر چیز دنیا دانائی اور حکمت کے ساتھ پیدا کی. اللہ رحم ہے. آپ چلو بس کرو اتنا. تو کہہ رہے ہیں کہ زمین سورج ایک خاص فاصلے پر ہے، یعنی زمین اور سورج جو ڈسٹینس ہے وہ ایک ایسی ڈسٹینس ہے جو اسپیسیفک ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں سورج کے اندر ایک جو ہے گرمی ہے، ایک آگ ہے، اور ایک جو ہے اس کے اندر ہیٹ ہے. اگر یہ زمین اس سے زیادہ قریب ہوگی تو وہ جل سکتی ہے. اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو زمین کی ساری چیزیں برف بن جائیں گی، جم جائیں گی. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ پلینٹس جو سورج کے بالکل قریب ہیں، اسٹارٹنگ کے فرسٹ اور سیکنڈ جو پلینٹ ہے اس میں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے، کیونکہ اسی لیے اس پہ زندگی مناسب ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایسے پلینٹس ہیں جو زمین سورج سے کافی دور ہیں، 7 اور 8 نمبر کے جو پلینٹس ہیں ان پہ جو ہے بالکل برف جمی رہتی ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے. تو زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آرام کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے. زمین کو سورج سے مناسب فاصلے پر رکھنا تاکہ زمین پر انسانی زندگی باقی رہ سکے، یہ اللہ کی حکمت ہے. تو جتنی دور رہنا چاہیے اتنی دور اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج سے رکھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس سے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دانا ہے. اللہ حکیم ہے جس نے ہر چیز دانائی اور حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے. تو ایمان باللہ کا سب سے پہلا پارٹ ہم نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے. پھر دوسرا اس کا ہم نے اس میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو صرف بنا نہیں دیا ہے بلکہ ان چیزوں کو چلاتا بھی کون ہے؟ چلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، جیسا اس کو چلنا چاہیے اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چلاتا بھی ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ایمان باللہ کا. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں مطلب ہے اللہ تعالیٰ، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. چلو رہنما پڑھو. اللہ رحیم ہے. آپ غور کریں کہ دن نکلے، سورج غروب نہ ہو اور رات بالکل نہ آئی تو کیا ہمیں بالکل نہیں، بالکل نہ آئے تو کیا ہمیں وہ سکون میسر آ سکتا ہے جو میسر آ سکتا ہے. اسی طرح سورج ڈوب جائے اور دن بالکل نہ آئے اور رات ہی رات ہو تو ہم وہ دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں جو صرف دن کی روشنی میں ممکن ہے. سورج کا طلوع اور غروب ہونا، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا ہمارے کام کاج کے لیے اور ہمارے آرام کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھر جاتی اور زندگی کا کوئی مزہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. مزہ ہمیں حاصل چونکہ اللہ ہم پر مہربان ہے، اس لیے اس نے ہمارے ضروریات کا خیال کیا اور رات دن کا یہ نظام بنایا. اللہ رحیم ہے یعنی اللہ مہربان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایمان باللہ میں ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. اتنی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. عذرا کیوں دی ہیں ساری چیزیں؟ کیوں دی ہیں یہ ساری چیزیں؟ بولو عذرا. یس سر. یا تو باتیں کر لو یا پڑھائی کر لو، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے.
یا تو باتیں کر لو یا پڑھائی کر لو. باتیں کرنا ہے ڈسکنیکٹ کرو, آرام سے سکون سے جا کے بیٹھ کے باتیں کرو, کوئی ٹوکنے نہیں آئے گا. اور پڑھائی کرنا ہے تو غور سے سنو. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ساری آسانیاں پیدا کی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی. کہہ رہے ہیں آپ غور کریں کہ دن نکلنے اور سورج غروب نہ ہونے اور رات بالکل نہ آئے تو کیا ہمیں وہ سکون میسر ہو سکے گا؟ اگر دن ہی دن رہے, رات آئے ہی نہ, بالکل اندھیرا ہو ہی نہ, تو کیا ہمیں وہ سکون اطمینان جو رات میں ہمیں نیند آتی ہے, رات کو جو سکون ملتا ہے, کیا وہ میسر آ سکے گا جو رات میں حاصل ہوتا ہے؟ اسی طرح سورج ڈوب جائے اور دن بالکل نہ نکلے, یعنی بالکل اندھیرا ہی رہے, 24 گھنٹہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے, سورج نکلے ہی نہ, اور رات ہی رات رہے, تصور کیجئے کیسا ہوگا. مزہ آئے گا صرف رات رہے گی تو؟ نو سر. نہیں مزہ آئے گا. بہت سارے کام ہم لوگ نہیں کر پائیں گے, کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے, کمائی نہیں کر پائیں گے, دکان نہیں چلا پائیں گے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں جو صرف دن کی روشنی میں ممکن ہے. تو ہمارے لیے محنت کرنا, کمانا, آفس چلانا اور ساری چیزوں کو مینج کرنا, اس کے لیے روشنی اور سورج کی بہت ضرورت پڑتی ہے. سورج کا طلوع اور غروب ہونا, رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا ہمارے کام کاج کے لیے اور ہمارے آرام کے لیے نہایت ضروری ہے. یعنی ہمارے یہاں کیا ہمارے پاس آرام کرنے کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے اور ہمارے لیے کام کرنے کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. تو دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی صورت میں ہمارے لیے دے رکھا ہے, میسر کر رکھا ہے, فراہم کر رکھا ہے. سورج کا طلوع ہونا مطلب سورج کا نکلنا, سن رائز, اور غروب ہونا مطلب سن سیٹ, سورج کا ڈوبنا. اس کے بغیر ہماری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھر جاتی ہے اور زندگی کا کوئی مزہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ساری زندگی ہماری پریشانی کے اندر مبتلا رہتی. چونکہ اللہ ہم پر مہربان ہے, اس لیے اس نے ہماری ضروریات کا خیال کیا اور دن اور رات اور دن کا یہ نظام بنایا. اللہ رحیم ہے اور مہربان. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کیا کیا سیکھا, کیا مانتے ہیں اللہ؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا اپنے حکمت کے ساتھ چلانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان, رحیم, شفیق اور بہت زیادہ ہمبل اور کائنڈ ہے ہمارے لیے, بہت زیادہ. یہ ہم لوگوں نے سیکھا. ایک پیراگراف اور پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اس بات کو ہم سیکھیں گے. چلو شفق پڑھو. یس سر. ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا میں سانس لینا ضروری ہے. اگر ہوا نہ ہو تو ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح زندہ رہنے کے لیے پانی بہت بہت اہم ہے. سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر ہر الفابیٹ کے لاسٹ کو کھینچا مت کرو, بن کر اڑ جاتا ہے, بن کر اڑ جاتا ہے, جس سے بادل بنتے ہیں. بادل, یہی ڈبل لام کر دے, بادل ایسے مت کرو, بس سمپل ہی پڑھتے جاؤ بس. چلو. یہی بادل بارش برساتے ہیں. ویری گڈ. بارش کے پانی سے خشک اور پیاسی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. اسی بارش کے پانی کی وجہ سے پھل پھول اور اناج اگتے ہیں جو ہماری غذا رازق کہلاتے ہیں یا رزق کہلاتے ہیں. ہوا, پانی اور غذا ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے. رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ رزاق ہے. رزاق کہتے ہیں رزق دینے والے کو, کھانے پینے کی چیزیں, رہنے سہنے کی چیزوں کے دینے والے کو ہم رزاق کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا میں سانس لینا ضروری ہے.
اگر ہوا نہ ہو تو ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. تو سب سے پہلے ہماری زندگی کے لیے ہوا کا رہنا، اس کے اندر آکسیجن کا وافر مقدار میں رہنا ضروری ہے. اسی طرح زندہ رہنے کے لیے پانی بہت اہم ہے. تو پانی اور ہوا جو ہے یہ ہمارے زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہمارے لیے پانی اور ہوا ہے. اور کس نے بنایا پانی اور ہوا؟ اللہ نے. سر اللہ نے. آپ کوئی فیکٹری نہیں ہے پانی کی، کوئی جو ہے ہوا کے لیے کوئی فیکٹری اور پلانٹ نہیں لگایا جاتا ہے. ہوا اور یہ پانی اللہ کی طرف سے فری آف کاسٹ ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے. تو یہ تمام چیزیں دینے والا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں رزاق، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے جس سے بادل بنتے ہیں، یہی بادل بارش برساتے ہیں. تو سمندری پانی سے دھوپ کی شکل میں جو ہے دھواں بن کے بھاپ بن کے وہ پانی جاتا ہے اور بادلوں کے اندر جو ہے سما جاتا ہے. اس کے بعد وہی جو ہے بارش بنتے ہیں. بارش کے پانی سے خشکی اور پیاسی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. پھر جب بارش برستی ہے تو ابھی فوراً اس وقت بارش کا موسم چل ہی رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا جہاں ایک طرف آپ کی گلیوں میں کیچڑ ہوتے ہیں وہیں کھیت کے میں آپ دیکھیں گے ہریالی چھا جائے گی. جو لوگ پودے اگاتے ہیں ان کے پودے بہت جلدی اس میں بڑھنے لگتے ہیں. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس بارش کے پانی سے. اسی بارش کے پانی کی وجہ سے پھل پھول اور اناج اگتے ہیں جو ہماری غذا یا رزق کہلاتے ہیں. رزق غذا کھانے کی چیز. تو یہ چاہے گیہوں ہو، چاہے جو ہو، چاہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پانی کی وجہ سے ہی زمین سے نکلتی ہیں اور ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان بنتی ہے. ہوا، پانی اور غذا ہمیں کون دیتا ہے؟ خود سوال کیا پھر خود جواب دے رہے ہیں کہ اللہ رزاق ہے جو ہم کو یہ رزق دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ساری ہم فراہم کر رہا ہے. اگر ہوا نہ ہو، اگر پانی نہ ہو، اگر زمین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اگانا اور کسی فیکٹری کے اندر بنانا ممکن اور پاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ اللہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، آج یہی تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب بھی اسلامیات پڑھیں گے اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے. اتنا جو میں نے پڑھایا ہے ایک بار بیٹھ کر کے اس کو پڑھ لیجئے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجئے گا. باقی ایف اے 2 کی تیاری کیجئے. اردو کا 1 منٹ رک جاؤ، میری بات